آج ہم ٹیف کیپسول کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ 20 ملی گرام اور 40 ملی گرام میں اویلیبل ہوتا ہے۔ آج ہم 20 ملی گرام ٹیف کیپسول کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک نیم دیکھ لیتے ہیں۔ جناب جنیرک نیم اس کا ہے اومیپرازول۔ جنیرک نیم اس کا ہے اومیپرازول۔ اب اومیپرازول کے کس مقاصد کے استعمال کرتے ہیں؟ جناب یہ ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر ہے، مطلب یہ آپ کی گیسٹرک ایسڈ جو سیکریشن ہے اس کو یہ جا کے انہیبٹ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، معدے میں ہی رہتا ہے زیادہ دیر تک، تو گیسٹرک ایسڈ جو ایسڈ ہے وہ بار بار ریلیز ہوتا رہتا ہے تاکہ اس کھانے کو ہضم کیا جا سکے، ہضم ہو سکے کھانا، تاکہ معدے سے باہر نکل کے یہ آنت میں چلا جائے۔ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ایسڈ ریلیز ہوتا رہتا ہے جب کھانا کافی دیر تک معدے میں پڑا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ میں ایسیڈیٹی تیزابیت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسڈ زیادہ ریلیز ہو رہا ہے۔ اب اومیپرازول جا کے اس جو ایسڈ ہے جو ریلیز ہو رہا ہے اس کو انہیبٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ میں تیزابیت، جلن، جو دوسرے مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس کے فوائد پہ آتے ہیں کہ ٹیف کیپسول کو ہم کس مقاصد کے لیے آخر استعمال کرتے ہیں۔ جناب آپ میں کوئی بھی السر ہے، پیپٹک السر ہو گیا، گیسٹرک السر جس میں آ جاتا ہے، ڈیوڈرل السر آ جاتا ہے، کوئی بھی السر ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم ٹیف کیپسول کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں تیزابیت ہے، جلن ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، اس کے علاوہ اگر آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تب ہم ٹیف کیپسول کو یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کھانا جب آپ نے کھایا ہے تو کافی بار ایسا لگتا ہے کہ پیٹ میں ہی ہے ابھی کھانا اور منہ سے باہر آنے لگا ہے یا سانس یہ نالی میں چلا جاتا ہے، مطلب ہضم نہیں ہوتا، آپ کے منہ میں آ جاتا ہے کھانا، تب آپ جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ٹیف کیپسول کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ ایچ پیلوری جو انفیکشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ٹیف کیپسول اومیپرازول کو ساتھ دوسری اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے فوائد ہو گئے ہیں۔ ٹیف کیپسول کو ہم ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوبارہ سے ایک اب بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا مقصد آپ کو ادویات سے متعلق رہنمائی دینا ہے، خواہ وہ اس کے یوزز ہوں، کس مقاصد کے لیے وہ چیز استعمال ہو رہی ہے، یا اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن جو مضر اثرات ہیں وہ کیا ہیں، اور دوسری ادویات کے ساتھ انٹریکشن بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارا مقصد ادویات کی پروموشن ہرگز نہیں ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ہم آپ کو صرف معلومات ہی دے رہے ہیں ادویات کے متعلق، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ جو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فوائد کیا کیا ہیں اور اس کے آپ کو نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کو ہائپر سینسٹیوٹی الرجی ہے اس سے، وہ لوگ اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن کو لیور پرابلم، جگر کے مسائل ہیں، جگر جن کا خراب رہتا ہے، وہ لوگ بھی اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو اس کی ڈوز جو ہے نا ایڈجسٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ ہیں کہ وہ لوگ جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسری ادویات کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، کن ادویات کے ساتھ آپ نے بالکل اس کو استعمال نہیں کرنا۔ جناب وارفرین ہو گئی، فینیٹائن ہو گئی اور ڈائزیپام، اس کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ دوبارہ سے سن لیں، ڈائزیپام جینیرک فارمولا ہے، مختلف اس کے برانڈز ہیں، فینیٹائن ہو گیا، اس کے علاوہ وارفرین ہو گئی جو کہ خود برانڈ نیم ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ یہ اس کے ڈرگ انٹریکشن ہوگی۔ اب آخر میں ہم اس کے مضر صحت اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ جناب اس کے مضر صحت اثرات میں آپ کو وومٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن ہو، اور آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، اس سے آپ کے جسم پر ریشز ہو سکتے ہیں۔ اور انتہائی اہم اور خطرناک جو اس کا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن مضر صحت اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی ہڈیاں اس سے کمزور ہو جاتی ہیں، بھری ہو جاتی ہیں آپ کی ہڈیاں، جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ بار بار اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کی ڈوز بھی دن میں 2-3 مرتبہ لے رہی ہیں اور لمبے عرصے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا ہوا، تب آپ کی یہ ہڈیاں کمزور کر دیتی ہیں۔ دوبارہ سن لیں، اس کا انتہائی خطرناک مضر صحت اثرات، آپ کی ہڈیاں یہ کمزور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں، اگر آپ لمبے عرصے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے تب آپ کو خطرہ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ کی ہڈیاں ایسے ٹوٹ سکتی ہیں۔ آپ نے خود کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنی، ہمیشہ فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنی۔ تو اس کو ذہن میں رکھ لیں، آپ کی ہڈیاں ایسے کمزور ہو کر ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ اومیپرازول کوئی بھی ہو گیا، یہ تو برانڈ نیم ہے نا ٹیف، اومیپرازول کوئی بھی ہو گیا وہ آپ کی ہڈیاں بربری کر دیتا ہے۔ امید ہے آج آپ کو ٹیف کیپسول کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں اور شیئر بھی لازمی کیا کریں تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جو ان کو پتہ چل سکے اگر وہ اومیپرازول ٹیف کیپسول یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس کے فوائد کون کون سے ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ شکریہ۔